إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ساتھیوں، یہ CIS کی طرف سے قواعد فقہیہ سے متعلق جو یہ درس اس کا انتظام جو یہاں پر کیا گیا ہے، جس کو ارینج کیا گیا ہے یہاں پہ، میرے خیال میں یہ چیز وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. لیکن جیسا کہ ہمارے بعض بھائیوں کو اس سلسلے میں کچھ اشکالات بھی تھے، کچھ شبہات بھی تھے، کچھ خدشات بھی تھے، تو میں اس لیے کچھ چند چیزیں پہلے آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. اور آج کا ہمارا یہ درس یہ تمہیدی درس ہی ہوگا. ہم باقاعدہ اس سبجیکٹ کو آج شروع تو نہیں کریں گے، لیکن سبجیکٹ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں گے. سب سے پہلی چیز جس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ خدشات جو ہمارے بعض بھائیوں کے ذہن میں تھے. اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم ضروری ہے کہ ہم ان خدشات کو اپنے ذہن سے دور کریں، اس کو ختم کریں. خدشہ کیا تھا؟ ہوتا یہ ہے عام طریقے سے، جیسا کہ بعض بھائیوں نے یہ بیان کیا کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں ان کے ذہن میں بعد میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت کچھ علم آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ فتویٰ دینا شروع کریں، کوئی اور چیز ہو جائے ان کی، تو یہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، معاشرے میں اسے پریشانیاں آ سکتی ہیں. اس طرح کے خدشات تھے. تو میں یہ چیز پہلے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، جو چیز علم کی ہے، علم کا جس سے تعلق ہے، وہ کسی بھی شخص کے لیے خاص نہیں ہے. یا ہم اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ اگر کوئی شخص مدرسے میں پڑھا ہوا ہو تو اس کو سمجھ سکتا ہے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جو نہیں پڑھا ہوا ہے اس کو پریشانی آ جائے گی، وہ کسی چیز میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے یہ سوچ صحیح نہیں ہوتی ہے، بلکہ صحیح سوچ اس کے بارے میں یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں ہمیشہ کہ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں ان سب کو سیکھنے کے باوجود بھی ہمارے پاس جو بھی علم آیا ہے ابھی ہم زیرو کے درجے میں ہیں. اس میں ہمارے پاس جو بھی علم آیا ہوا ہے ابھی ہم اس میں اونچے درجے کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ زیرو کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. یہ ذہنیت کیسے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اور یہی چیز ضروری بھی ہے، ہر ایک کے اندر یہ چیز رہنی بھی چاہیے. کسی بھی شخص کو جو علم آتا ہے اس کے بارے میں اس کے ذہن میں پہلے کیا چیز آنی چاہیے. ہم اس سلسلے میں انبیاء کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں. علم کے بارے میں کہا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے بارے میں بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہے. بہت ہی بہترین مثال ہے یہ علم حاصل کرنے کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس قصے کو قرآن میں بیان کیا اور پھر اس کو بڑی تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے، اور وہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے باب میں خاص طریقے سے اس پورے قصے کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر علم کے تعلق سے بڑی اہم چیزیں ہیں. اس کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. جب موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے گئے خضر علیہ السلام کے پاس اور ان کو سیکھنے کے لیے کہا گیا، جب ان کو وہاں جانا تھا اس کے لیے جو الفاظ قرآن کے اندر استعمال کیے گئے ہیں وہ علم کے حاصل کرنے کے لیے ہر طالب علم کے سامنے وہ چیز رہنا ضروری ہے. جو الفاظ قرآن نے استعمال کیا وہ کیا ہے؟ لن ابرح. اس سلسلے میں جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ لن ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ آپ جائیے کس کے پاس سیکھنے کے لیے؟
خضر علیہ السلام کے پاس جائیے سیکھنے کے لیے، تو انہوں نے لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ لن ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ عربی زبان کے لحاظ سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میں چپ کے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین جو دونوں کے ملنے کی جگہ بتائی گئی تھی، جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے اس میں ایک لمبی عمر ہی کیوں نہ کھپانی پڑے، لیکن جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاؤں گا تب تک میں چپ کے بیٹھوں گا نہیں۔ ایک طالب علم کی پہلی چیز یہ ہوتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم سب کے سب طالب علم ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ طالب علم ہیں میں طالب علم نہیں ہوں، سب کے سب کیا ہیں؟ طالب علم ہیں۔ ایک طالب علم کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ کہ جب وہ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لے کہ میں اس علم کو حاصل کیے بغیر چپ کے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ جب میں اس کو شروع کر رہا ہوں تو میں اس کو آخر تک لے جاؤں گا، بیچ میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ علم کے حاصل کرنے کی پہلی شرط۔ انہوں نے پکا ارادہ کیا، عزم کیا کہ جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاؤں گا جہاں مجھے علم حاصل کرنا ہے تب تک میں راستے میں کہیں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ بیٹھ کر کے ہی میں وہاں پہنچ کر کے ہی میں دم لوں گا، اس سے پہلے دم نہیں لوں گا۔ اس پورے واقعے میں اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ کافی تھک چکے تھے، لیکن ان کو تھکان کا احساس نہیں ہوا۔ جہاں ان کی مچھلی غائب ہوئی وہاں انہوں نے کیا کہا؟ اپنے فتح جوان سے کہا اس وقت کہ اب مجھے کچھ تھکان کا احساس ہو رہا ہے، لاؤ ہمارا جو ناشتہ ہے ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے سامنے کوئی اونچا مقصد رکھتا ہے تو اونچا مقصد رکھنے کی صورت میں جب تک وہاں پہنچ نہیں جاتا ہے تب تک اس کو تھکان کا احساس نہیں ہوتا ہے، راستے میں کتنی بھی تکلیف ہو برداشت کرتے ہوئے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلی درس کے تعلق سے جو تمہید کی بات ہے، پہلی بات کیا ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں تو یہ پہلے ہی ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہم کو اسے آخر تک لے کر کے چلنا ہے۔ ہم اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک ہم اسے مکمل نہیں کر لیں گے۔ جب تک ہم اس سبجیکٹ کو مکمل طریقے سے حاصل نہیں کر لیں گے تب تک ہم دم نہیں لیں گے۔ ہم برابر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جو بھی محنت، جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی آئے گی سب کو برداشت کریں گے، برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری بات کیا ہے؟ جب پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا درس جو دیا ان کو خضر علیہ السلام نے، وہ درس کیا تھا؟ یہی تھا کہ موسیٰ اس بات کو آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کچھ ایسا علم دیا گیا ہے جو مجھے نہیں دیا گیا ہے، اور مجھے کچھ ایسا علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا۔ یہ پہلا درس تھا جو کس نے دیا؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ ایسا علم دیا گیا جو مجھے نہیں دیا گیا، اور مجھے کچھ علم دیا گیا جو آپ کو نہیں دیا گیا۔ یہ کبھی بھی استاد اور شاگرد دونوں کے لیے چیز ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ استاد کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ نے کچھ ایسا علم دیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ویسے ہی معاملہ الٹے بھی ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسا علم دیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ ہمارے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو ایک بہتر شکل ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کسی کے بھی، چاہے میں ہوں کوئی اور بھی شخص ہو، کہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں ان کے پاس علم نہیں، ہمارے پاس علم ہے، اگر یہ سنیں گے تو نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہر ایک کے پاس اللہ نے کچھ علم دیا ہے جو دوسرے کو نہیں دیا ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص کا علم مکمل نہیں ہے، مکمل علم صرف اللہ کا ہے۔ کسی بھی شخص کو اللہ نے دنیا میں مکمل علم نہیں دیا، اور کسی کو ایسا بھی نہیں رکھا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو۔ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے۔ دنیا کا جو سب سے جاہل آدمی ہوگا
اس کو بھی جو بھی اس کا اپنا کام ہوگا اس کے بارے میں ضرور معلومات ہوں گی، وہ علم اس کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی کارپینٹر ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، الف با بھی نہیں جانتا ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ میز اس کو کیسے بنانی ہے، یہ علم اس کے پاس موجود ہے۔ تو جاہل سے جاہل آدمی بھی علم سے خالی نہیں ہے دنیا کا، جن کو ہم جاہل کہتے ہیں اپنے اس کے لحاظ سے، چونکہ انہوں نے اسکول کا راستہ نہیں دیکھا یا مدرسے کا راستہ نہیں دیکھا تو ہم اپنی زبان میں ان کو جاہل کہہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جاہل سے جاہل آدمی کے پاس بھی علم ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہتا، اور دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی بھی اس کا علم ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے ذہن میں تو کبھی بھی انسان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے تکبر کی بات نہیں آتی ہے، تعلی کی بات نہیں آتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، جب یہ تصور اس کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ تیسری چیز جو موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طریقے سے ہمارے لیے بیان کی ہے، اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، وہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو آگے دروس میں ہمیں یہ چیزیں کام آئیں گی، اور اسی لیے تمہید کے طور پر میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور دونوں کی گفتگو شروع ہوئی، گفتگو شروع ہونے کے بعد خضر علیہ السلام نے کچھ شرطیں رکھیں، کچھ باتیں رکھیں، لیکن اس کے پہلے اگر آج کی زبان میں اگر ہم یعنی تعلیمی زبان میں اس کو کہنا چاہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے اسکول میں اپلیکیشن دی، پڑھنے کے لیے درخواست دی، تو وہ کن الفاظ میں دیتے ہیں دیکھیے اس کو، وہ کہتے ہیں هل اتبعک هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ جا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ان الفاظ میں درخواست کی ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی علم کے حصول کے لیے، اور کس طریقے سے کسی شخص کے پاس علم آتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی روشن شاہراہ ہے یا بڑا اہم اصول ہے اس میدان کا، یہ یہاں بیان کیا گیا۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا خضر علیہ السلام؟ جی بولیے، موسیٰ علیہ السلام یا خضر؟ موسیٰ علیہ السلام، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہاں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ خضر علیہ السلام کون ہے، تھوڑا سا اس کے اندر لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں یا ایک تیسرا نبی ولی یا فرشتے، وہ کیا ہیں، تین ان کے بارے میں باتیں آتی ہیں، نبی تھے، ولی تھے یا فرشتے تھے۔ زیادہ جو اس کے بارے میں صحیح بات ہے وہ ہے کہ وہ نبی تھے، تو خضر علیہ السلام کیا ہیں، نبی ہیں، اور ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متفق علیہ بات ہے کہ یہ ان 5 رسولوں میں سے ایک ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے، اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ 5 کون کون ہیں؟ جی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک ہے، 5 میں سے ایک ہے، اس میں سے خضر نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس سے افضل ہیں، خضر علیہ السلام سے افضل ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ کیا ہے، ایک ایسا آدمی جو سامنے والے سے افضل ہے، سامنے والے سے افضل ہے، بہتر ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی جا کر کے وہاں درخواست جب کر رہے ہیں ان سے کچھ سیکھنے کی، تو کیا کہہ رہے ہیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ میں اس کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کتنے نکات اللہ تعالیٰ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے، کتنے علمی لحاظ سے کتنے اس کے اندر موجود ہیں۔ کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں، حل
अत्तबिउका, क्या मैं आपके पीछे पीछे रहूं, अला अन तुअल्लिमनी, इस बात पर कि आप मुझे सिखाएं, मिम्मा उल्लिमता, उसमें से थोड़ा जो आपको सिखाया गया है, हिदायत की बात है। क्या मैं आपके पीछे पीछे रहूं? ठीक है, पहली चीज जो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर खास तरीके से खज़िर अलैहिस्सलाम के सामने जब ये चीज पेश की है, तो सबसे पहला जो नुक्ता है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे पीछे रहूं, मैं आपके पीछे पीछे रहूं। जबकि जो शख्स ये बात कह रहा है वो सामने वाले से अफजल है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं आपके पीछे पीछे रहूं। साथ में रहने की बात नहीं है, आगे तो खैर दूर की बात है, साथ में रहने की बात नहीं, सिर्फ ये है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूं। इस सिलसिले में क्या है, पहले ही शागिर्द ने ये बात कह दिया कि मैं यहां अपना बड़कपन नहीं दिखाऊंगा, यहां हम शागिर्द और आप क्या हैं, उस्ताद हैं। पूरे तरीके से ये जाहिर कर दिया इस इबारत के अंदर, और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात क्या है, इजाजत लेने के लिए यह भी हो सकता है कि आप किसी भी शख्स से ये बात कहें कि आप मुझे इस क्लास में बैठने की इजाजत दीजिए। एक सेगा ये भी होता है, एक तरीका ये भी होता है कि आप क्या कहिए, मुझे इसमें बैठने की इजाजत दीजिए, इजाजत लेने का तरीका है, और कोई भी इसको बुरा नहीं मानता है। कोई भी शख्स आकर कहे बराए करम आप मुझे भी बैठने की इजाजत दीजिए, हम कहेंगे बड़ा बाअदब आदमी है, बेअदब नहीं कहेंगे उसको। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या आता है, उर्दू जबान में हम उसको कहते हैं अम्र का सेगा आता है, यानी इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। फिर भी हम थोड़ा सा उसको अम्र का सेगा इस्तेमाल करते हैं, यानी हुक्म देने जैसा कहते हैं, इजाजत दीजिए, अगरचे की बराए करम कहें। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्या कहते हैं, हल अत्तबिउका, ये कहते हैं इस्तिफहाम, सवाल, सब पूछते हुए उनसे कि आप मुझे इजाजत दीजिए। ये नहीं कहा कि आप मुझे इजाजत दीजिए, बल्कि क्या कहा, क्या मैं आपके पीछे पीछे रह सकता हूं। इतना अदब किया उन्होंने कि हल अत्तबिउका, क्या मैं आपके पीछे पीछे रह सकता हूं, इस पर कि आप मुझे सिखा दें चंद वो बातें जिसको जो अल्लाह ने आपको सिखा रखी है। ठीक है, ये दूसरी बात इसके अंदर जो मूसा अलैहिस्सलाम ने खज़िर अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। तीसरी बात कहते हैं पीछे पीछे रहने में क्या चीज होती है। पहले उन्होंने पूरे तरीके से तवाज़ु को इख्तियार किया है, अदब को क्या किया है, इख्तियार किया है। साथ में क्या चीज है इसके अंदर, यह भी है कि जो आदमी कुछ हासिल करना चाहता है उसको सामने वाले के बिल्कुल पीछे लग जाना पड़ता है, बिल्कुल पीछे लग जाना पड़ता है। अगर ये चाहते हैं, ख्वाहिश है कि कुछ हासिल हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, सामने वाले के बिल्कुल पीछे लग जाना पड़ेगा। जब भी मौका मिले उसको छोड़ना नहीं है। पहले की जो तालीम थी मुहद्दिसीन की, खास तरीके से या असलाफ की, उनकी तालीम यही हुआ करती थी, सामने वाले के पीछे लग जाना। अभी हमारे पास जो तालीम है दुनिया के अंदर, जो अमरीकी निज़ाम के जरिए से आई हुई तालीम है, वो क्या है, एकेडमिक ईयर होता है और हर स्कूल का एक टाइम होता है, उसमें हर उस्ताद का एक टाइम होता है, अपने टाइम पर आया और उसके बाद चला गया, मामला खत्म हो गया। इसमें पीछे रहने वाली बात नहीं आती है, लेकिन उनके दरमियान क्या थी बात, पीछे रहने की बात थी। नुआइम मुजमिर एक ताबई हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि सहाबी हैं, 20 साल उनके पीछे पीछे रहे। और ऐसे बहुत से मुहद्दिसीन, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से शागिर्द उनके साथ जो 30 साल रहे, 40 साल रहे, इस तरह की बहुत सारी जो है मिसालें हैं। तो ये उनके यहाँ तरीका था कि ये लोग सामने वाले के बिल्कुल पीछे पड़ जाते थे कुछ हासिल करने के लिए, कि हम इनसे ये चीज हासिल करके छोड़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वही चीज इस्तेमाल की। उसके बाद क्या है, अला अन तुअल्लिमनी, अल्लाह ताला ने क्या कहा यहाँ पे, अला अन तुअल्लिमनी, इस पर कि आप मुझे सिखाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसलिए आपके पीछे रहना चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। फर्क समझ में आया आपको?
یعنی یہ لفظ یہاں نہیں کہا گیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا، بلکہ کیا کہا، میں آپ کے پیچھے اس لیے رہوں گا کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں۔ یہ بھی ان کا ادب ہے، حالانکہ وہ خود سیکھیں گے، وہ سکھائیں گے نہیں، یہ پیچھے رہیں گے اور پیچھے رہ کر کے ان سے کچھ علم حاصل کریں گے۔ لیکن یہ کہنے کے بجائے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے رہ کر کے آپ سے کچھ علم حاصل کر لوں، کیا کہا انہوں نے، آپ مجھے اس دوران کچھ سکھائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہا مما علمت رشدا، یہ من اور ما ہے عربی زبان میں۔ بہت سے لوگ آپ لوگوں میں سے عربی زبان بھی جانتے ہیں، اس لحاظ سے میں یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہ چین چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے آپ اچھی طرح سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ من ہے اور یہ ما ہے، ہم پڑھتے کیا ہیں، مما، عربی زبان کے گرامر کے لحاظ سے۔ یہ من عربی زبان میں جو اس کے کئی معنی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں من تبعیض کا۔ تبعیض کا مطلب یہ کہ کچھ چیز بتانے کے لیے، سم تھنگ، یعنی کہنے کے لیے کیا کہتے ہیں، من کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہاں کہا گیا من ما علمت، تو یہ من تبعیض کے لیے، یعنی اس میں سے تھوڑا جو آپ کو سکھایا گیا۔ تو اس کے اندر معنی یہ بھی رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے سکھائیے، تو وہ بھی درخواست کرتے ہوئے یہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کو جو علم ہے آپ وہ مجھے سکھا دیجیے، بلکہ یہ کہا کہ میں آپ کا تھوڑا، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت علم ہے، آپ علم کے سمندر ہیں، لیکن اس میں سے میں تھوڑا حاصل کرنا چاہتا ہوں، مما علمت رشدا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے، علمت۔ عربی زبان میں اگر ہمیں کہنا ہو تو ہم کہیں گے مما تعلم، یعنی کیا لفظ ہوتا ہے، کیا معنی ہوگا اس کا، کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو آپ جانتے ہیں۔ جب ہم کہیں کیا مما تعلم، جس میں سے آپ جو کچھ آپ جانتے ہیں اس میں سے تھوڑا مجھے آپ سکھائیں، ٹھیک ہے۔ کب ہوگا معنی یہ، جب ہم کیا کہیں، مما تعلم، جو آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا، مما علمت، معنی اس کا کیا ہے، جو آپ کو سکھایا گیا، یعنی مطلب کیا ہے، ہاں، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہ ذہن میں بھی رہے کہ یہ نہیں کہا جو آپ جانتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ کس نے سکھایا، اللہ نے سکھایا۔ مطلب کیا ہے، آپ کے پاس بھی جو علم آیا ہوا کس کی توفیق سے آیا ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی علم آیا ہے سامنے والے کے پاس، اس کے پاس بھی کس کی توفیق سے آیا ہے، اللہ کی توفیق سے، اور میرے پاس بھی جو آئے گا کس کی توفیق سے آئے گا، اللہ کی توفیق سے آئے گا۔ کسی کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف محنت کرتا ہے، توفیق کس کی ہوتی ہے، اوپر والے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا، الا ان تعلمنی مما علمت، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، جو علم آپ کو دیا گیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اس علم میں سے میں کیا چاہ رہا ہوں، بالکل تھوڑا سا حصہ چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے رہ کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس میں سے کیا کر دیجئے، تھوڑا سکھا دیجئے۔ یہ درخواست کس نے دی، موسیٰ علیہ السلام نے، کس کو، خضر علیہ السلام کو، کہ آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آخری نقطہ کیا ہے اس میں، دنیا میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، سیکھتا نہیں سیکھتا ہے، بعض چیزیں کچھ لوگ سکھاتے ہیں تو سیکھتے ہیں، اور بعض چیزیں لوگ سکھانا نہیں چاہتے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن سیکھتے ضرور ہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ضرور ہیں۔ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور ایسی بھی ہوتی ہیں جو گمراہ کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو درخواست دی اس میں یہ لفظ بھی، آپ سوچ ہی سکتے ہیں خضر علیہ السلام کیا سکھائیں گے ان کو، ہاں کیا سکھائیں گے، ہدایت کی بات تو ہی سکھائیں گے، اور تو کچھ سکھانے کے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں، رشدہ، یعنی ہدایت کی بات ہے، ایک ایسا علم جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا سکے، جس سے ہم اپنے رب کو
پہچان سکیں، یہ باتیں انہوں نے ان کے سامنے رکھی۔ حالانکہ وہ سکھاتے یہی علم، لیکن پھر بھی کیا ہے، پہلے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کے ذریعے سے ہم کیا سیکھیں گے؟ ہاں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں گے، اللہ کی ہدایت کی چیزیں سیکھیں گے، اس سے انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، راستے سے بھٹکیں گے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیدھے راستے کو اور اچھی طرح سے جان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی اس پوری آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ آگئی بات یہ، ہاں پھر سے پڑھوں اس آیت کو؟ اس سے پہلے بھی آپ یہ آیت پڑھتے رہے ہوں گے نہیں، لیکن اب دوبارہ پڑھے گا، دیکھیے اس آیت کو پڑھنے میں پھر آپ کو کتنا لطف آتا ہے۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ بہت معمولی سے الفاظ ہوتے ہیں قرآن میں، لیکن ان کے اندر معانی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، وہ ایک علم کا سمندر ہے، ہمیں کیا ہونا اس میں تھوڑا بہت اوپر کچھ تیر کر کے کچھ حاصل کر لینا ہوتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سے کیا ہے، مطلوب ہے۔ تو میں آپ سے وہی چند باتیں جو ابھی ہمارے شاکر بھائی نے کہی، میں آپ کو کلاس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، ہم جب آئیں یہاں پر تو قواعد فقہیہ میں سب سے پہلا قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، الامور بمقاصدہا، کسی بھی چیز میں اصل چیز اس کا مقصد ہوتا ہے، مقصد کو سامنے رکھ کر کے ہی کوئی بات کہی جاتی ہے۔ یعنی وہ قواعد فقہیہ بہت زیادہ ہیں، اس میں سے 5 خاص طریقے سے بڑے قواعد مانے جاتے ہیں، تو اس میں سے 5 میں سے ایک ہی ہے الامور بمقاصدہا، کوئی بھی چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آپ ایک بڑا مقصد لے کر کے آئیں گے تو اسی کے لحاظ سے آپ سے محنت کی بھی طلب ہوگی، تھوڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ان پریشانیوں کو کیا کیجیے، برداشت کیجیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی بہت زیادہ تھکان سب برداشت کی، تھوڑا علم حاصل کرنے کے لیے کن سے؟ خضر علیہ السلام سے، تو میرے خیال میں ہم جتنی بھی پریشانیاں اس سلسلے میں اٹھائیں گے، برداشت کریں گے، شاید یہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوگی۔ نہیں تو پہلی یہ چیز ہوگی کلاس کے تعلق سے کہ ہم ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر کے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم قواعد فقہیہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ایک سبجیکٹ ہے یہ، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، آدھا بیچ میں چھوڑنے والے نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم جب تک پہنچ نہیں جائیں گے بیچ میں رکیں گے نہیں، ویسے ہی ذہن میں رکھیے کہ جو بھی پریشانیاں آئیں گی تھوڑا برداشت کریں گے، لیکن بیچ میں رکیں گے نہیں، اور انشاءاللہ ہم اسے مکمل کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو یہ کوشش کریں کہ جیسا وقت جو بھی متعین کیا جائے اس وقت کے لحاظ سے اس میں پہنچ کر کے، اور جو بھی آپ کے سامنے باتیں پیش کی جانے والی ہیں اس کو صحیح طریقے سے جو بھی نوٹ کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اس کو آپ جو ہے اس کے لحاظ سے نوٹ کر کے اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر بالفرض، ویسے پورا یقین ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ اور پریشانی نہیں ہوگی، بالفرض اگر کہیں سمجھنے کی کوئی پریشانی ہو جائے تو میرے خیال میں اس کو پوچھنے میں بھی کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں وہ شرط نہیں ہے جو خضر علیہ السلام کے یہاں تھی کہ آپ بیچ میں سوال نہیں کر سکتے، وہ بات انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ آپ جو بھی چاہیں گے بیچ میں سوال کر سکتے ہیں، آخر میں بھی کر سکتے ہیں، بیچ میں بھی کر سکتے ہیں، وہ پریشانی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ آپ جب بھی، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں، نوٹ بک اور قلم اگر آپ کے ساتھ رہے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یعنی یہ ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے وہی کتاب ہی خاص طریقے سے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ عام طریقے سے جو میرا طریقہ ہوتا ہے پڑھانے کا وہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر کتاب پر وہ نہیں کرتا ہوں، ایک پورا ایک سبجیکٹ جو عام، یعنی کئی کتابیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ایک عام چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے اسی کی روشنی میں ہم بورڈ پر جو ہے اس کی شرح کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، یہی طریقہ ہمارا ہوتا ہے، تو اسی کے لحاظ سے آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کتاب کے ساتھ کچھ زائد چیزیں بھی آئیں، کچھ الگ چیزیں بھی آئیں، تو آپ اس کو جو ہے نوٹ کر لیں اپنے پاس، تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید چیز ہو سکتی ہے، بعد میں بھی کام آنے والی چیز ہو سکتی ہے، تو آپ اس کا بھی خیال کریں کہ کچھ چیزیں جو ہے نوٹ کر لیں۔ جو کچھ بھی ہم یہاں حاصل کریں گے اس کے بارے میں ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ بات رکھنی چاہیے
ہر ایک کے لیے بھی یہ چیز ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر مدرسے میں پڑھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم۔ ابھی کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر مدرسے میں بیٹھا پڑھ لیا ہے تو وہ عالم ہے، اور اگر مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، چاہے وہ خود سے کتنا بھی پڑھ لے، لوگوں کے پاس کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی اس کے پاس علم آ جائے، وہ عالم نہیں ہے۔ ایک چیز غلط تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اس تصور کو ہمیں ذہن سے نکالنا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے کہ کوئی مدرسے میں پڑھنا عالم بننے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھے بغیر بھی کیا بن سکتے ہیں؟ عالم بن سکتے ہیں۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا، ان کو ہم کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ عالم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ ہم سارے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ فقیہ تھے، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ فقیہ تھے اور یہ فقیہ نہیں تھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ فرق ضرور ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا کہ کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اور کسی کے پاس علم کم ہوتا ہے۔ یہ تو کہیں بھی کہ تعلیم حاصل کرنے والوں کے درمیان یہ چیز ہوتی ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عالم ہے دوسرا عالم نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو یہ سوچ کر کے آئیں کہ ہم کو یہ چیز جو خالص، یعنی ایک سبجیکٹ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو مدارس میں بھی نہیں پڑھا جاتا ہے عام طریقے سے۔ جو بھی ہندوستان میں جتنے بھی مدارس ہیں ان کا جو سلیبس ہے اس میں یہ کتاب یا یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ دوسری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ عام طریقے سے یہ چیز مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ یہ چیز ہے بہت آسان، بہت آسان ہے، لیکن اسے پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کب کوئی بھی چیز آپ کو، کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو فتویٰ دینا ہو، فیصلہ کرنا ہو، اس میں ان قواعد کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، بہت ضرورت پڑتی ہے ان قواعد کی۔ کس کے اندر؟ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے یا کوئی فتویٰ دینا ہے تو اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے قواعد فقہیہ کی۔ عام زندگی میں بھی آپ ان قواعد کو استعمال کر سکتے ہیں، گھر کی زندگی میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑے آسان قسم کے قواعد ہیں، اور یہ سارے قواعد آئے کہاں سے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے عرض کر دیتا ہوں۔ تمہید کے طور پر پہلے ہی بات تھی کہ آج کی کلاس میں تمہیدی بات نہیں صرف آئیں گی۔ جتنے بھی یہ قواعد ہیں اس کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ جو شریعت کا ایک عام مزاج ہے، کتاب و سنت کے نصوص کو پڑھنے کے بعد جو مزاج بنتا ہے، اسی مزاج سے یہ قواعد بنائے گئے ہیں۔ بعض قواعد کے لیے باقاعدہ کوئی قرآن کی نص بھی رہتی ہے کہ اس کو دلیل لیا گیا قرآن کی فلاں نص سے یا فلاں حدیث سے، اس کی دلیل ہے یہ، اور وہیں سے یہ قاعدہ بنایا گیا ہے۔ اور بعض کے لیے وہ کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو عام مزاج شریعت کا ہے اسی کے لحاظ سے یہ قاعدہ بنایا گیا ہے۔ یہ قواعد عام طریقے سے متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس فقہی مذاہب ہیں ان سب کے یہاں یہ مسلم ہیں، عام طریقے سے ایسے ہی ہے۔ چند قواعد ایسے ہیں جس میں ان کے درمیان تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، جہاں اس طرح کی چیز آئے گی وہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں گا کہ اس میں ہے یہ، اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے اور یہ رائے یہ ہے، آپ کے سامنے دونوں رائے جو ہے اس کی پیش کر دیں گے، لیکن عام طریقے سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، جیسے یہ جو بڑے بڑے قاعدے ہیں اس میں سے یہ بات، المشقۃ تجلب التیسیر ایک مثال ہے، یعنی جہاں پریشانی ہو، پریشانی کیا لاتی ہے؟ آسانی لاتی ہے۔ پریشانی یہ آسانی چاہتی ہے، یہ قاعدہ ہے فقہ کا، پریشانی یہ آسانی لاتی ہے۔ یہ چیز آپ کو اپنے گھر میں بھی کام آنے والی چیز ہے، باہر بھی کام آنے والی چیز ہے۔ مختلف مسائل میں جو آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس جب آپ فتویٰ طلب کرتے ہیں تو کہیں کہیں سمجھنے میں جو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے کہہ دیا انہوں نے، اس کے لیے تو قرآن میں کوئی آیت نہیں یا حدیث میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، یہ فتویٰ کہاں سے دیا، وہ فتاوے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ یہ چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں فتویٰ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو وہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کہاں سے یہ بات کہی؟ شریعت میں کیا ہے؟ المشقۃ تجلب التیسیر، اس کے لحاظ سے یہ بات کہہ دی گئی۔ یا کہتے ہیں ہم الیقین لا یزول بالشک، ایک چیز یقین ہے تو شک اگر آ جائے تو اس سے وہ یقین زائل نہیں ہوتا۔ یہ قواعد ہیں ان کے جو ہے، کہتے ہیں العادۃ محکمۃ،
جو عرف ہوتا ہے لوگوں کا وہ بھی شرط کے مانند ہوتا ہے. فیصلہ کرنا ہو تو اس کا لحاظ کریں گے، اس کا اعتبار کریں گے. ہم یہاں پر کسی بھی آٹو پہ سوار ہو گئے، فرض کر لیجئے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور کتنے 10 بجے کا ٹائم ہے، رات کا 10 بجے کا ٹائم ہے، ہم سوار ہو گئے، چلے گئے کہیں پہ، وہاں گیا، ہم نے آٹو کا میٹر دیکھا اور اس کے لحاظ سے ہم نے اس کو پیسے دیے. آٹو والے نے کہا کہ نہیں، ہم کو کیا چاہیے، ہاں اس سے ڈبل چاہیے یا 1.5 گنا جو ہوتا ہے، اس کے جو ہے 1.5 چاہیے ہم کو جو ہے پیسے. اب اگر کوئی شخص اس سے لڑنے لگتا ہے، کیوں لڑنے لگتا ہے؟ ارے بھائی میٹر جتنا ہے ہم اتنا ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. تو یہ اس کا لڑنا کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ یہ ایک عرف ہے، ایک عادت ہے کہ جب ٹائم اتنا ہو جائے گا تو اس کا جو بھی میٹر ہے اس کے اتنا آپ کو دینا پڑے گا. اب کوئی شخص وہاں لڑ نہیں سکتا. فیصلہ کرنا ہے آپ کو، فیصلہ کس کے حق میں کریں گے؟ آٹو والے کے حق میں. یہ نہ کہ یہ کہے، لاکھ کہے یہ شخص کی نہیں، آپ نے تو مجھے بتایا نہیں تھا جب میں چڑھا اس پہ تو کہ آپ میٹر سے زائد لیں گے، اس لیے میں نہیں دیتا. یہ جملہ یہ نہیں کہہ سکتا. ہم فیصلہ اسی کے حق میں دیں گے. یہ اس میں کیا کام آتا ہے ہمیں؟ یہی قواعد فقہیہ کام آتے ہیں کہ اسی کے لحاظ سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جیسا عرف ہو، عرف کا وہاں پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے لحاظ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. سامنے والے کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے. ہم بس پہ سوار ہو گئے، بس پہ سوار ہو گئے، بس پہ سوار ہونے کے بعد بنگلور میں عرف کیا ہے؟ کنڈکٹر آئے گا تو ہم اس سے ٹکٹ لیں گے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں. کنڈکٹر کے آنے سے پہلے اگر کوئی شخص آ کر کے کہے کہ ٹکٹ دو، نہیں ہے تو بس میں سوار کیسے ہو گئے؟ کہے تو یہ اس کی غلطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا عرف یہ ہے کہ سوار ہونے کے بعد ٹکٹ اسی وقت لیتے ہیں جب کنڈکٹر آتا ہے. ٹکٹ لے کے سوار نہیں ہونا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اسٹیشن چلے جائیں تو پلیٹ فارم پر جانے سے پہلے آپ کو ٹکٹ لینا ضروری ہے. آپ یہ کہیں کہ ابھی تو میں سواری نہیں ہوا، مجھ سے جو ٹکٹ کیسے مانگ رہے ہو، تو آپ یہ، کیونکہ یہ عرف ہے وہاں کا. جو عرف ہے اس کی حیثیت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے پہلے ہی شرط لگا دی گئی ہو، اسی کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو ابھی سواری نہیں ہوئے ٹرین پر، ہم سے ٹکٹ کیسے مانگ رہے ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے وہاں پر. تو جہاں جیسا ہوتا ہے عرف، اس کے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہوگا. یہ بھی قواعد فقہیہ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. تو یہی چیزیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ وہ چیزیں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے، کیونکہ میرا ارادہ یہی ہے کہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں تو میرے پاس کئی اس سلسلے میں یعنی سبجیکٹ کے تعلق سے کئی کتابیں ہیں. چونکہ ذاتی طور پر مجھے اس سبجیکٹ سے دلچسپی ہے، میں آپ کو بول دیتا ہوں، ذاتی طور پر مجھے اس سے دلچسپی ہے. اس دلچسپی کی وجہ سے میں نے اس کی کئی کتابیں جو میرے پاس اتفاق سے ہیں بھی اور جو ہے اس کو پڑھ بھی رکھی ہیں. تو اس کے خلاصے کے طور پر لا کر کے باتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کریں گے. اس کے لیے ہم اس کا بہت زیادہ خیال نہیں کریں گے کہ کتاب میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جو بھی چیزیں ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی کوشش کیجیے کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے حاصل ہو ہی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور کچھ یہاں سے لے کر کے بھی جا سکتے ہیں. اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو ہم لاکھ کوشش کر لیں گے یا آپ لاکھ کوشش کر لیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ میں آج کا درس کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس درس سے فائدہ پہنچائے. ہم جو آ رہے ہیں یہاں پر یا آئیں گے آئندہ بھی، تو ہمارے آنے کو مفید بنائے اور اسے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کے میزان میں قیامت کے روز رکھے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ غفور رحیم.